کے گناہگار کی امید عفو کو میں اگرچہ ہوں گناہگار، لیکن آقا کا اور اس آقا کے گناہگار کو بخشش کی امید ہے، عفو کی امید ہے، تو ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو۔ بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ معزز سادات کرام، علماء اسلام، شعراء کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ سلطان دارین، شہنشاہ کونین، احمد مجتبی، کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی،
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو علی کو حکم دے لے کر وہ آئیں ذوالفقار اپنی وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ کہانی در پہ کہتا ہو عبید جانثار اپنے محترم سامعین بز بڑی نورانی اور ایمانی مجلس برپا ہوئی ہے ایک ولی کے آستانے پر ایک اللہ والے کے دیار میں اور زبان آئے یا نہ آئے محبت ہو تو جس زبان کو دماغ نہیں سمجھتا اسے دل سمجھ لیتا ہے اللہ رب العزت ہمارے سلیم باپو کو سلامت رکھے کیا پیاری تقریر کی ہے میں زبان تو نہیں جانتا مگر ان کی گجراتی میں ہونے والی تقریر کو میں مکمل اردو میں کرنے کی سعادت ضرور حاصل کر سکتا ہوں اس طرح ان کی تقریر کو میں نے سمجھا اس تقریر کو جس طرح انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا انداز افہام و تفہیم کا دوسرا نہیں ہو سکتا اب ضرورت ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر ایمانداری سے عمل کیا جائے تاکہ جلسے میں آنے کا پورا پورا حق ہمیں اور آپ کو حاصل ہو میں نے ان کی تقریر کا جو ایک پہلو تھا اسی پہلو کے بالمقابل اس بنیادی پہلو کو چھونے کی کوشش کی ہے جس بنیادی پہلو کو اگر مسلمان سمجھ گیا تو وہ سارے کام مسلمان کے وجود سے عالم عمل میں ضرور آئیں گے جن کی تفصیلات سلیم باپو نے آپ کے سامنے اولیاء اللہ کے کردار و عمل کی روشنی میں رکھی قرآن کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا زبان میں بہت سادہ سادہ استعمال کروں گا تاکہ اچھی طرح سے آپ کے دل و دماغ میں میری بات منتقل ہو سکے میں قطعی اپنے لب و لہجے میں نہیں بولوں گا میں آسمان خطابت سے بہت نیچے اتر کر بولوں گا تاکہ ایک ایک جملہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آئے حضرات اللہ رب العالمین رسول پاک رحمت للعالمین قرآن کریم ہدایت انسانی کا دوسرا نام ہے اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے عزیز دوستو بزرگوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں اللہ اپنی ہر مخلوق کا رب ہے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ جس طرح ہمارے رب کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح ہمارے مصطفیٰ کی رسالت عام ہے، اور حضور پر نازل ہونے والی مقدس کتاب ہدایت، جسے ہم لوگ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو اب انسان کو ہدایت کا راستہ کب دکھایا جاتا ہے؟ جب وہ گمراہی میں مبتلا ہو۔ راستہ کون لوگ دکھاتے ہیں؟ جو ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کا مقام کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، وہی کامیابی والے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق جب کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، بدعات اور گناہ کبیرہ کو جب انسانوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جب انسانوں کی جماعت ظلم کر کے احساس ظلم دفن کر چکی اور گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی ختم ہو گیا دل و دماغ سے، تو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا، اور رحمت للعالمین اکیلے نہیں آئے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 قرآن آیا۔ ایک قرآن کا نام ہے قرآن ناطق، اور دوسرے قرآن کا نام ہے قرآن صامت۔ ایک قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، دوسرا قرآن وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو کچھ کہا، قرآن کی عملی تفسیر کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے جو حکم بھیجا اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، ان تمام تر چیزوں سے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والی ذات کا نام ہے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ انسان، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا، تو انسانوں کو ہدایت کیسے دی جائے، بگڑا ہوا کام کیسے بنایا جائے، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں کیسے لایا جائے، جہالت کے ماحول میں رہنے والوں کو علم کی ڈگر کا مسافر کیسے بنایا جائے، گھمنڈ کرنے والوں کو انکسار کی زمین پہ کیسے اتارا جائے، بغاوت کرنے والوں کو عبادت کا پیکر کیسے بنایا جائے، برائی کے خوگر کو بھلائی کا خوگر کیسے بنایا جائے،
بے حیائی کے رسیہ کو شرافت کا پہرے دار کیسے بنایا جائے، شرابی کو شراب سے کیسے نجات دلائی جائے، جواری کو جوئے کی ہلاکت کیسے سمجھائی جائے، سود خار کو سود سے بچا کر تجارت کی راہ پر کیسے لگایا جائے، قانون کے مخالفین کو قانون کا احترام کس طرح سکھایا جائے، والدین کو بے عزت کرنے والوں کو والدین کی عظمت کیسے بتائی جائے، بچوں کو قتل کرنے والوں کو بیٹیوں کو رحمت کیسے بتایا جائے۔ یہ ہیں وہ بنیادی سوالات جن کا جواب قرآن دیتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان زبان بول رہا ہوں نا؟ ماشاءاللہ، کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بات کو سنیے۔ ان تمام تر چیزوں کو نگاہ میں رکھیے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم 570 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کا تاریخی جائزہ لیں۔ 570 عیسوی سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ اللہ کے بندے ظلم کرنے میں کمپٹیشن کر رہے تھے۔ اللہ کے بندے اللہ کا دربار چھوڑ کر اصنام باطل کی عبادت کر رہے تھے۔ بندوں نے روز ازل جب رب العالمین نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہر بندے کی روح بولی تھی بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جس چیز کا اقرار کیا تھا بندوں نے روز ازل، دنیا میں آ کر یہ اقرار فراموش کر گئے۔ نتیجہ کیا ہوا 6 صدی عیسوی میں؟ 6 صدی عیسوی کا انسان پوری دنیا میں کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ تو بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کے لیے 12 فروری 610 عیسوی کو غار حرا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا تاج پہنے ہوئے کتاب ہدایت ہاتھ میں لے کر زمین پہ اترے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخے کیمیا کا نام ہے کتاب ہدایت، قرآن کریم۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، بندگی کو، ان کے کام کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کے انکسار کو، ان کے رحم کو، ان کے کرم کو، ان کے انصاف کو، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کے ادب کو، تمام عالمی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو حضور کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب انسانوں کو کس طرح ہدایت کی راہ پہ لایا جائے، اور ہدایت کی راہ پہ لانے کے لیے کس کو بھیجا؟ اس کو بھیجا جس نے ایک عرب نے
آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ نے اپنے سب سے بڑے محبوب کو بھیجا. کائنات عالم میں ظلم و جہول کی سونامی چل رہی تھی، اس کے خاتمے کے لیے مصطفیٰ آئے سراجم منیر بن کر. تو نام اللہ نے حضور کا کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا، ہمارے سرکار سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں، اور ایسا نام رب نے رکھا کہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اگر دنیا میں میرے محبوب کے ساتھ محبت رکھ کر کسی نے اپنا نام محمد رکھا، نار جہنم حرام کر دوں گا. اس لیے مسلمانوں، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا ہے تو اس کا عقیقہ محمد پر کروانا. اس کے بعد آگے کچھ اور رکھ لو، محمد عبداللہ، محمد عبید اللہ، محمد سلیم، محمد جمعہ، محمد احمد. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کا نام کائنات عالم میں اس قدر روشن ہو کہ اس کے حبیب کے نام کے مقابلے میں جیسا اس کا حبیب بے مثال ہے، ویسے اس کے نام کی کثرت بے مثال ہو جائے. کیسا نام رکھا اور کب رکھا؟ سرکار کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ کو الہامی طور پر ایک ندا دینے والے کی آواز آ رہی تھی، آمنہ تیری گود میں کائنات کا ماحصل جگمگانے والا ہے. جب تیرے لال پیدا ہوں تو اس کا نام محمد رکھنا. یہ نام اللہ نے رکھا. اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام بے شمار ہیں. اللہ اس میں ذات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے صفاتی نام کون کون سے ہیں؟ بے شمار ہے. رحمان یہ بھی اللہ کا نام ہے، مگر صفاتی نام ہے. اللہ کی صفت ہے رحیم، کریم، کبیر، سمیع، بصیر، غفور، تواب. بے شمار نام ہے اللہ کے صفاتی. توبہ قبول کرنے والا، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، کریم کرم کرنے والا، ودود محبت کرنے والا، تواب توبہ قبول کرنے والا. یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اسی طرح پروردگار نے اپنے حبیب کو بھی بے شمار صفاتی نام دیے. حضور کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد. آسمانوں میں حضور کا نام کیا تھا؟ احمد. احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے خدا کی اتنی تعریف کرے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں اتنی تعریف کرنے کے قابل نہ ہو. محمد اسے کہتے ہیں کہ اس کا خدا اتنی تعریف کر دے کہ خدا کے مقابلے میں بندے اس کی تعریف کرنے کے قابل نہ ہو. آسمانوں میں تھے مصطفیٰ احمد، اپنے رب کی تعریف کیا بے مثال. زمین پہ آئے تو محمد، ان کے رب نے ایسی تعریف کیا کہ کائنات تعریف کرے مگر ان کی تعریف نہیں کر پائے گی. رب نے ایسی تعریف کی. اسی لیے سنو، بڑے مزے کی باتیں شروع ہوئی. اسی لیے ہم درود پڑھتے ہیں نا،
ہمیں حکم ہوتا ہے کہ درود پڑھیے، اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ کیسے حکم دیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو اپنے آقا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حکم ہوا کہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو بھیجیں کیسے؟ بھیجنا واجب، نہیں بھیجیں گے گناہگار۔ اللہ کی سنت، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہم پر واجب۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما امر کا صیغہ ہے۔ کیسے بھیجیں؟ بھئی حکم ہوا بھیجو، تو شریعت ہی سے نہ پوچھیں گے کیسے بھیجیں؟ ہم نے پوچھا مالک کیسے بھیجیں درود سلام؟ تو جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے تو بھیجتے ہیں نا آپ۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سب سے افضل درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر درود کی برکت افضلیت اپنی جگہ، یہ درود سارے درودوں کا سرتاج ہے۔ تو ہمیں حکم ہوا درود سلام بھیجو، ہم نے پوچھا کیسے بھیجیں، تو حکم ہوا پڑھو اللہ